مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پہ بات کی، اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عربوں میں دو کوالٹی بہت خاندانی پیدا ہوئی ہیں آپ کے دنیا سے جاننے کے بعد۔ ایک طرف یتیموں کا مال کا بیڑا غرق کرتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا یتیم کا۔ دوسری طرف بیٹی کی پیدائش پہ منہ کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ کالا، غل وجہہ مسودن، قرآن کہتا ہے چہرہ ایسا کالا ہوتا تھا، حالانکہ سفید چٹا ہوتا ہے، چہرے پہ ایسی پھٹکار برس رہی ہوتی تھی نا اس کو لگتا تھا یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارا دن اسی سیاہ چہرے کے ساتھ گھومتا تھا اور کہتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں قوم کے تانے برداشت کر کے اس کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دفن کر کے جان چھڑاؤں۔ کچھ لوگ زمین میں دفن کرتے تھے اور کچھ لوگ ساری زندگی کی ذلت اور تانے برداشت۔ دوستوں کو جب بتاتا نا بیٹی ہوئی ہے، دوست مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ترغیب دی عورت کے حقوق کی اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ آج زبان سے باتیں کرنے والے بہت ہیں، عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ زیرو۔ ہمارے نبی نے عمل کیسے کیا؟ دیکھو، بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس موضوع کی مناسبت سے ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کو۔ نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی جو 2-2.5 سال کی تھیں ان کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لائے، حالانکہ ایسا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھنے دیا، سمجھ رہے ہو؟ خطبے کے دوران آپ کی نظر حسن و حسین پہ پڑی، ان کو اٹھا کے گود میں لے آئے، یہاں تک پروٹوکول ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اپنی بیٹی کی بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ پروٹوکول بیٹوں کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کیسا؟ نماز کی حالت میں کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اپنی بچی کو۔ نارمل ہے بھائی، ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ ایسا کرتا ہے، بھائی بچی کو بٹھا لیا تو بھائی اب آپ اتار لیں اس کو نماز کے وقت میں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقامت ہوئی ہے، وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیت بھی باندھ لی۔ چلو یار یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بعد میں اتار لیں گے جب رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، رکوع میں جب گئے تو اتار لیے کیوں گر جاتی۔ کمال یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے اس کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا لیا کندھے پہ۔ 4 رکعتیں اسی طرح پڑھائی ہیں۔ اب محدثین حیران ہیں کہ بھائی یہ عمل تو نبی نے زندگی میں کبھی کسی اولاد کے ساتھ نہیں کیا، اور اس میں تو حرکت بھی ہو رہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ نماز میں حرکت پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بچی رو تھوڑی رہی تھی، اس کو بٹھا دیتے وہیں پہ۔ اور اگر یہ سنت عمل ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی بچوں کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا شاندار جاندار جواب دیا، فرمایا اصل میں پیغمبر کا مقصد عمل کر کے عربوں کے دلوں سے بچیوں کی نفرت نکالنا تھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ اس کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا جو کس کو دیا جاتا ہے؟ بیٹوں کو، کیونکہ نماز سے بڑا مقام پیغمبر کے لیے کوئی نہیں ہے، نماز سے اور مصلی پیغمبر کا، اس سے اونچی جگہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس جگہ پہ سید الانبیاء اپنی بیٹی بھی نہیں، بیٹی کی بیٹی، ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو یہ سوسا آج بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، بچی پیدا ہو جائے تو منہ سڑ جاتے ہیں لوگوں کے۔ اس کی وجہ وہی ہے، کم بچے ہی اچھے، کیونکہ جب 2 ہی پیدا کرنے ہیں تو بیٹا چاہیے کم از کم 1۔ اللہ تو مانتا نہیں اس فلسفے کو، اللہ کہتے ہیں میری مرضی جتنے بیٹے دوں۔ بعض دفعہ 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد 6 بیٹے ہو جاتے ہیں، گروتھ ریشو دونوں کا کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب جب آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا 2 سے زیادہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں میری مرضی میں 3 بیٹے دوں یا 3 بیٹیاں دوں۔ اب بیٹیاں ہو گئیں تو پھر یار اب چوتھا بھی پیدا کرو بیٹے کے چکر میں، تو وہ ٹینشن میں آتے ہیں۔ ہم ٹینشن سے کیا ہو گئے؟ فری۔ ہم نے شروع سے دماغ بنایا اللہ تیری مرضی،
تو جتنی بیٹیاں دے, جتنے, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا میں بیٹا مانگا ہو کہ اللہ بیٹا دے دے, مجھے یاد نہیں پڑتا, میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے یاد نہیں پڑتا. نیک صالح اولاد دے بس, پھر اللہ کی مرضی, یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی جو بھی دے, جائز ہے بیٹا مانگنا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن منہ نہیں بنایا کرو, رکھ کے چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایسا ہوا ایک دفعہ, ہوا میں بیٹھا ہوں ہاسپٹل میں, تو وہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, اور ایک نوجوان لڑکا بھی یوں منہ اس کا نا بالکل وہ کیفیت تھی, پڑھا لکھا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, پڑھا لکھا لگ رہا تھا, کوئی لگ رہا ہے کوئی آفس سے آیا ہے ابھی, کوئی جاب واب کرتا ہے. تو یہی کراچی کا واقعہ ہے, ناظم آباد کا. تو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور وہ رو رہی ہے. میں نے کہا انتقال ہو گیا لگ رہا ہے کسی کا, انتقال ہو گیا. واقعی میں یہ سمجھا. تو وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہی ہے نا, وہ بیٹے کا منہ ایسا سڑا ہوا جیسا عربوں کا نہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ ایسے کالک ان کے, ذلت کی کالک. وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مر گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, سب مل کے رو کیوں رہے ہیں, عجیب سی حالت ان کی. تو وہ خاتون نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور ماں بچے کو, ماں کیا سمجھا رہی ہے. ابھی میں وہ ایکٹنگ یہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر وہ اتنی ایکٹنگ کا کلپ بنا کے نا لوگ چلا دیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا پیچھے بات چل کیا رہی تھی. وہ کبھی اکیلے میں ملے, بہت ساری چیزیں اکیلے میں پینڈنگ میں ہے. وہ ایسے رو رہی ہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہائے بچے کا تو منہ ہی اتر گیا, کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں آلریڈی ہو چکی تھی. اب ان کے پاس چانس یہی ہے نا, 2-3 سے زیادہ بچے جننے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. اگر ہوتا نا بھائی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, جوان آدمی ہے, 25-26 سال کا تو ہوگا, اب زندگی پڑی ہوئی ہے, 6 بیٹیاں ہو جائیں. ہم نے دیکھا ہے بھائی 6 ہوئی پھر 6 بیٹے ہو گئے, 3 بیٹیاں ہوئی پھر 3 بیٹے ہو گئے. لیکن اب آپ کے پاس ٹائم محدود, مقابلہ سخت, آخری اوور چل رہا ہے, اس میں تو پھر آپ کبھی بھی رسک نہیں لوگے بھائی, آخری بال پہ ہی چھکا لگانا ہے. ابھی 2 ہو گئے ہیں نا, اب تیسرے کے بعد تھوڑی, 2 ہی اچھے تھے تو تیسرا بھی غریبی میں ہو گیا اس چکر میں کہ بیٹا شاید اب بیٹا پیدا ہو جائے. ایسا سڑا ہوا منہ بن رہا تھا نا, میرا دل چاہ رہا تھا رکھ کے میں اس کمبخت بے شرم کے تو چماٹ لگاؤں نا, جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. شرم نہیں آتی یار تمہیں. اور میں پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کر دیا, آزاد. صحیح ہے, بیویاں بھی آئے جا رہی ہیں, چلو بھائی ایک اور صحیح. پیسے ہمارے دوستوں کو پتا ہے دیلا نہیں ہوتا تھا ہماری جیب میں, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی سر اٹھا کے جیتے تھے الحمدللہ. شادیاں پھر بھی دبا کے ہو رہی تھی, بچے بھی ہو رہے تھے. لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری آمدن کیا ہے, بچے دیکھو. ہم کہے بھائی اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, کیا خیال ہے, کھا ہی رہے نا. اب تو الزامات لگنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں کس کا کھا رہا ہے, اتنا کھلا رہا ہے اللہ, اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی. تو ہمیں اس ٹینشن سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے. اگر آپ کی موٹیویشن نہ ہوتی, آپ کا عمل نہ ہوتا, تو ہماری زندگی بھی عذاب میں ہوتی. اللہ نے جو آپ کو فرمایا نا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے رحمت, اس میں انڈا موڑ والے بھی داخل ہیں, اس میں بھی داخل ہوں, آپ بھی داخل ہیں. اسلام, ہم تو نالائق مسلمان ہیں, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور دعویٰ کرنے کے مقابل بھی نہیں, ہمیں پتہ ہم کتنے پانی میں ہیں. لیکن ایک بات ہے, اسلام انسان کو ٹینشن فری زندگی دیتا ہے. چاہے ٹوٹے پھوٹے اسلام پر ہی عمل کر لو. سب سے بڑا اسلام کا احسان یہ ہے کہ ٹینشن فری زندگی دیتا ہے, توکل سکھاتا ہے. توکل کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کرنا تو ہر جگہ ہے, لیکن کون سی چیز توکل کہلاتی ہے اور کون سی چیز توکل کہلاتی نہیں ہے. گیٹ اپ ہوتا ہے توکل کا, وہ توکل کہلاتی نہیں ہے وہ. اور دینداری کا مطلب دینداری کا گیٹ اپ نہیں ہے, ورنہ وہ جو کروڑ پتی آدمی تھا نا جس کے, وہ تو دینداری والا گیٹ اپ تھا, ماشاءاللہ داڑھی واڑی. اور بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا بات کر رہا تھا وہ, میں واقعہ جو ہاں, تو وہ جو تھے نا وہ ایسے منہ پہ اس کے کالک بچارے کے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ بھی شریف لوگ تھے کہ پیدا ہونے دے دی, ورنہ جو زیادہ ماشاءاللہ بے شرمی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی. لڑکی ہے تو اڑا دو اس کو, جیسے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں مار دیتے ہیں. انڈیا میں ہریانہ ایک جگہ ہے, وہاں تو لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ضائع کیا گیا ہے, لاکھوں بچیوں. چائنا میں تو نارمل ہے
یہ پڑھے لکھے بنتے ہیں نا دنیا میں, اتنے چائے نہیں بنے, اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے. تو تم جو ہے نا ماں کے پیٹ میں بچیاں قتل کرنے کا سب سے زیادہ رواج چائنا میں ہے. تبھی تو آپ دیکھو ان کے گھر گھر میں ایک لڑکا ایک لڑکی. تو کیا یہ نیچرلی پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. قدرت کبھی کسی کو 2 لڑکے دیتی, کبھی کسی کو 2 لڑکیاں. تو وہ ہاں بڑا تمیز سے چل رہے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی. بلکہ لڑکے زیادہ ہو گئے ہیں چائنا میں, تو لڑکیاں مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اور یہ ایسے نہیں مارتے, باقاعدہ زندہ ہو چکی ہوتی ہے, اس کی جان نکلتی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے پیٹ میں لڑکی تھی, تو میرے شوہر نے کہا مار دو بھائی, ابھی 4 مہینے کا حمل ہے. 4 مہینے کا بہت جلدی پتہ بھی نہیں چلتا, جب بچہ پورا بن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں جب اس بچی کو مارا گیا ہے نا, اس کے تڑپ میرے پیٹ میں تڑپ رہی تھی وہ, اس کے بعد سے میرے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا تو آپ نے پورا ماشاءاللہ جہنم والا کام ہے, بچے کو قتل کر کے کام آپ نے ماشاءاللہ. اور ماں قتل کر رہی ہے اپنے بچے کو. یار مرغی خدا کی قسم اپنے انڈے کی بھی حفاظت کرتی ہے. جانوروں سے سبق سیکھ لو. ابھی چوزا نکلا نہیں ہے, انڈے کو ہاتھ لگا کے تو دیکھو, ابھی اس سے بچہ نکلا نہیں ہے, بننا شروع ہوا ہے. جانور کے دل میں اللہ نے اس انڈے کی محبت ڈال دی ہے, تبھی مرغی ہر آڑی ترچھی جگہ پہ انڈا بھی نہیں دیتی. جتنی اللہ نے اس کو کھوپڑی دی ہے نا, اس حساب سے وہ انڈوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک جگہ پہ جا کے دیکھی, سوٹیبل جگہ دیکھے گی, کوئی جانوروں سے اور دوسرے چیزوں سے محفوظ ہو, پھر ان انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ان کو گھماتی ہے کہ میرے بچے ہیں. اور انسان درندہ بن گیا کہ لڑکی ہے تو مار دو اس کو. تبھی کہتا ہوں میرے بھائی, یہ یونیورسٹیاں, کالج اور اسکول آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں, انسان کا بچہ نہیں بنا سکتے. انسان کا بچہ بننے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا. انسان کو انسان بنانے کا پیکج پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور جس کے پاس پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے, قرآن کے الفاظ دیکھو, والذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام. اللہ کہتے ہیں ان کی زندگی جانوروں جیسی ہے, ان کے کھانے پینے کو اور لائف اسٹائل کو مت دیکھو. اللہ کی نظر میں ان کا کھانا پینا اور جانوروں کا لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی جیسا ہے. بل ہم اضل, اور ایک اور جگہ فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. تو پیغمبروں کی وقت ہو گیا پورا میرا خیال ہے. پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ قوم کی جو سوسائٹی میں جو جرم ہے نا اس کے لحاظ. تو اس لیے میرے بھائی یوٹیوب پہ جو ایک تماشا مچا ہوا ہے نا, وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے, وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے. علمیت جھاڑنا ایک الگ چیز ہے, قوم کی اصلاح وہ بالکل ایک. تبلیغ نے قوم کی اصلاح کر کے دکھائی ہے, تبلیغ والوں نے. حالانکہ بیانات کتنے سادہ ہوتے ہیں ان کے, اجتماع میں جاؤ کوئی افلاطونیاں نہیں ہوتی, لیکن بڑے بڑے لوگوں کے دل پگھل گئے. انڈیا میں ایک صاحب تھے, ڈرگ کا بڑا ان کا بڑے اسمگلر تھے. اچھا, نشے کے جتنے بھی بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا, میں نام بتا سکتا ہوں, سب حاجی ہیں, اور سب کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا بھی ہے. ہیروئن کے بہت بڑا اسمگلر ہے حاجی فلاں. میں نے پوچھا اس کے بارے میں, یہ کون گیا یار؟ انہوں نے کہا حاجی فلاں. پھر ایک اور, اب میں نام تو نہیں لوں گا نا, پھر ایک اور پتہ چلا بھی وہ ایک اور کنٹری میں نا, دبئی میں بھی جاتا ہے کچھ چھپ چھپا کے, واللہ عالم. ایسا دبئی والے مجھ سے پوچھیں کہاں دیکھا تم نے, شاید ہو سکتا ہے جاتا ہوں, مجھے کیا پتا بھائی. اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. تو ماشاءاللہ 4 بندوں کی میں نے تحقیق کی, چاروں کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی فلاں. حاجی فلاں یہ کام کر رہے ہیں ڈرگس کا. تو انڈیا میں ایک صاحب تھے, وہ حاجی نہیں تھے اتفاق سے, لیکن ڈرگس کا بڑا بزنس تھا. ہزاروں لوگوں کو نشے پہ لگایا, خود بھی نشہ, اوٹ پٹانگ حرکتیں. میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے سدھر گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں سروزہ لگایا تھا. تبلیغ میں, حالانکہ تبلیغ والوں کی باتیں کتنی سیدھی سادھی سی ہوتی ہیں. لوگ سارے تبلیغ پہ اعتراض کرتے ہیں, ابے ان کو آتا کیا ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تو ایسی بس باتیں کر. لیکن جب اپنا بچہ بگڑتا ہے نا, تو پھر کسی بہت بڑے اسکالر کے پاس لے کے نہیں جاتے, پھر کہاں لے کے جاتے ہیں بچے کو؟ بھائی تبلیغ میں اس کو تھوڑا سا وقت لگوا دو تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. تو پیغمبروں کی تعلیمات سوسائٹی کی نیڈ کے حساب سے ہوتی ہیں, تو ہمیں بھی سوسائٹی کی نیڈ کے حساب سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں فوکس کرنا ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں چل رہی ہیں
ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. چند خرابیاں میں نے بیان کر دی ہیں, اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا جو ہماری سوسائٹی میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ چل رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں.